اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 6 آیات کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر رہتی ہے ہماری۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یا ایھا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لے کر آئے ہو۔ ترجمہ ہم کر چکے تھے، اس لیے ہم جلدی اس کو کریں گے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں، الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ دیکھیے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، تو اس سے جب تم نماز کے لیے اٹھو، اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، کہ نماز وضو کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر فاغسلوا وجوہکم سے یہاں سے وضو کرنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ وضو کس طرح سے کیا جائے۔ تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو سب سے پہلے، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک۔ کہنیوں تک سے مراد ہم نے احادیث میں پڑھا کہ کہنیاں اس میں شامل ہے، کہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، وہاں تک قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ کنگن پہنائے گا، سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ پھر میری امت کے وہ لوگ جو باوضو رہتے ہیں، وہ وضو کے اعضاء ہیں، وہ چمکتے ہوں گے، قیامت کے دن پہچانے جائیں گے اس طرح سے۔ تو پھر کہنیاں بھی شامل ہوں گی۔ وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب وارجلکم الی الکعبین، اب سارا جو اختلاف ہے اس جملے پر ہے کہ اپنے پیروں کو ٹخنوں تک۔ تو یہ وارجلکم جو ہے وہ اس کا عطف وامسحوا پر آتا ہے، یا اس کا عطف آتا ہے فاغسلوا پر، کہ اس کو دھونا ہے یا اس کا مسح کرنا ہے، اور اس میں مسالک جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ اس چیز پر ہم دلائل اس کے پڑھیں گے، احادیث اس پر پڑھیں گے، اور ثابت ہوگا کہ اس کو دھونا ہے یا اس کا پیروں کا مسح کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم ناپاک ہو، جنبی حالت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، یہ جو فَطَّهَّرُوا ہے تشدید کے ساتھ، خوب پاک ہو جاؤ، اس سے مراد ہے کہ غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، وَعَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر کی حالت میں ہو کہ تمہیں پانی نہیں مل رہا ہے، جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ، اور تم میں سے کوئی آیا ہے، من الغائط، بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم ملے ہو عورتوں سے، یعنی تم نے عورتوں سے صحبت کی ہوئی ہے، فلم تجدوا ماء، اور تم کیا پانی نہیں پاتے، پھر یہ حال ہے کہ پانی تمہیں نہیں مل رہا ہے۔ اب یا تو غسل واجب ہے یا وضو واجب ہے، ان دونوں حالتوں میں پانی نہیں مل رہا، سفر کی حالت میں ہے پانی نہیں مل رہا ہے، یا مریض ہیں اور پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی بات کہی کہ فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لو پاک مٹی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ نکال لیا کہ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرنے کی راہ۔ فامسحوا وجوہکم، اب تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ فامسحوا، مسح کر لو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، منہ سے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ کو تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی کرنا نہیں چاہتا ہے۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت کو پورا کرے۔ یہ جو پاک رہنا ہے، انسان کا پاکیزہ حالت میں رہنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔
گندا سندا رہنا اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیا کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ انسان گندا رہے۔ پاک رہنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کو تم پر پورا کرے تاکہ تم احسان مانو۔ اب ہم نے یہاں تک اس کی تفسیر کی تھی کہ وضو کا طریقہ، وضو کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس کی اس کے سند سے جو ہے وہ وضو ثابت ہوا ہے۔ آگے ہم اس پوری تفصیل کو نہیں پڑھتے ہیں کہ وضو کے اندر ترتیب ہے یا نہیں ہے۔ پھر تفسیر کے اندر اچھا خاصا دلیلیں دی گئی ہیں، ائمہ کے اختلافات بیان ہوئے ہیں کہ وضو کو ترتیب کے ساتھ کیا جائے گا یا بغیر ترتیب کے بھی وضو ہو جائے گا۔ کچھ ائمہ ترتیب کو واجب قرار دیتے ہیں کہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا، اور امام ابو حنیفہ ترتیب کو واجب قرار نہیں دیتے ہیں۔ دیکھیے کہ آگے ہم جو ہے اس کو پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو جو ہے ایک طریقہ کار کیا تھا کہ باقاعدہ ایک کے پیچھے ایک وضو دھویا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ وضو میں تقدیم و تاخیر ہو اور صحیح طور پر ترتیب نہ ہو وہ نماز نامقبول ہوگی، ہم کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو کہ آگے پیچھے وضو کیا جائے اور ترتیب کا لحاظ نہ کیا جائے تو پھر نماز ہی نہ ہو، جبکہ نماز ہو جاتی ہے تو پھر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واجب نہیں ہے ترتیب۔ آگے ہے کہ اس آیت کے جملے کی ایک قرات ہے، یہ بھی ہے کہ وَأَرْجُلَكُمْ لام کے زبر سے، اور اس سے شیعہ نے اپنے اس قول کی دلیل لی ہے کہ پیروں پر مسح کرنا واجب ہے۔ اب بس پیروں کو دھونا ہے یا پیروں کو مسح کرنا ہے، تو ہم پہلے جو ہے وہ شیعہ حضرات کی دلائل پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اسی سے پیروں کا مسح واجب ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس کا عطف سر کے مسح کرنے پر ہے۔ بعض سلف سے بھی کچھ ایسے اقوال مروی ہیں جن سے مسح کا قول کا وہم پڑتا ہے۔ چنانچہ ابن جریر میں ہے کہ موسیٰ بن انس نے حضرت انس سے لوگوں کی موجودگی میں کہا کہ حجاج نے احواز میں خطبہ دیتے ہوئے طہارت اور وضو کے احکام میں کہا کہ منہ ہاتھ دھو اور سر کا مسح کرو اور پیروں کو دھویا کرو۔ عموماً پیروں پر ہی گندگی لگتی ہے، پس تلوؤں کو اور پیروں کو کی پشت کو اور ایڑی کو خوب اچھی طرح دھویا کرو۔ حضرت انس نے جواباً کہا کہ اللہ سچا ہے اور حجاج جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا۔ اور حضرت انس کی عادت تھی کہ وہ پیروں کا جب مسح کرتے انہیں بالکل بھگو لیا کرتے تھے۔ آپ ہی سے مروی ہے کہ قرآن کریم میں پیروں پر مسح کرنے کا حکم ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیروں کا دھونا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ وضو میں 2 چیزوں کا دھونا اور 2 پر مسح کرنا۔ حضرت قتادہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ آیت میں پیروں پر مسح کرنے کا بیان ہے۔ ابن عمر، علقمہ، ابو جعفر، محمد بن علی اور ایک روایت میں حضرت حسن اور جابر بن زید اور ایک روایت میں مجاہد سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حضرت اکرمہ اپنے پیروں پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ شعبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کی معرفت مسح کا حکم نازل ہوا ہے۔ آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جن چیزوں کے دھونے کا حکم تھا ان پر تو تیمم کے وقت مسح کا حکم رہا، اور جن چیزوں پر مسح کا حکم تھا تیمم کے وقت انہیں چھوڑ دیا گیا۔ عامر سے کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں حضرت جبرائیل پیروں کو دھونے کا حکم لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل مسح کے حکم کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ بس یہ سب آثار بالکل غریب ہیں اور محمول ہیں اس امر پر کہ مراد مسح سے ان بزرگوں کا کہ ہلکا دھونا ہے، کیونکہ سنت سے صاف ثابت ہے کہ پیروں کا دھونا واجب ہے۔ یاد رہے کہ زیر کی قرأت یا تو مجاورت اور تناسب کلام کی وجہ سے ہے، جیسے عرب کا کلام ہجر، ضب، خرب میں ہے، اور اللہ کا کلام
आलियहुम सियाब सुंदुसिन खुज़रुन व इस्तबरकुन वहुलुवन असाविर मिन फिज़्ज़तिन व सक़ायाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। में लुगत में अरब में पास होने की वजह से दोनों लफ्ज़ों को एक ही एराब दे देना ये अक्सर पाया गया है। हज़रत इमाम शाफ़ई ने उसकी एक तोजी ये भी बयान की है कि ये हुक्म उस वक्त है जब पैरों पर जोराबें हों। बस कहते हैं मुराद मसह से हल्का धो लेना है, जैसे कि बाज़ रिवायतों में सुन्नत से साबित है। अलगर्ज़ पैरों का धोना फ़र्ज़ है जिसके बग़ैर वज़ू ना होगा। आयत भी यही है और अहादीस में भी यही है, जैसे कि अब हम उन्हें वारिद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बेहकी में है हज़रत अली बिन अबू तालिब ज़ुहर की नमाज के बाद बैठक में बैठे रहे, फिर पानी मंगवाया और एक चुल्लू से मुंह का, दोनों हाथों का, सर का और दोनों पैरों का मसह किया और खड़े होकर बचा हुआ पानी पी लिया। फिर फरमाने लगे कि लोग खड़े खड़े पानी पीने को मकरूह कहते हैं और मैंने जो किया यही करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, और फरमाया ये वज़ू है उसका जो बेवज़ू ना हुआ हो। इस जुमले को याद रखिएगा, वज़ू है उसका जो बेवज़ू ना हुआ, यानी वज़ू पर उसने वज़ू किया हो तो फिर वो पैरों को मसह करेगा। शियों में से जिन लोगों ने पैरों को मसह इसी तरह करार दिया जिस तरह जराबों पर मसह करते हैं, उन लोगों ने यकीनन गलती की और लोगों को गुमराही में डाला। इसी तरह वो लोग भी ख़ताकार हैं जो मसह और धोना दोनों को जायज़ करार देते हैं। और जिन लोगों ने इमाम इब्न जरीर की निस्बत ये ख्याल किया है कि उन्होंने अहादीस की बिना पर पैरों के धोने को और आयत कुरानी की बिना पर पैरों के मसह को फ़र्ज़ करार दिया, उनकी तहकीक भी सही नहीं। तफसीर इब्न जरीर हमारे हाथों में मौजूद है। उनके कलाम का खुलासा ये है कि पैरों को रगड़ना वाजिब है और आज़ा में ये वाजिब नहीं, क्योंकि पैर ज़मीन को मट्टी वगैरह से रगड़ते रहते हैं तो उनको धोना ज़रूरी है ताकि जो कुछ लगा हो हट जाए। लेकिन उस रगड़ने के लिए मसह का लफ्ज़ लाए हैं और उसी से बाज़ लोगों को शुबा हो गया है कि वो ये समझ बैठे हैं कि मसह और गसल जमा कर दिया है, हालांकि दरअसल उसका कुछ माने ही नहीं होते। मसह तो गसल में दाखिल है, चाहे मुक़द्दम हो चाहे मुअख्खर हो। बस हकीकतन इमाम साहब का इरादा यही है जो मैंने ज़िक्र किया, और उसको ना समझकर अक्सर फ़ुक़हा ने उसे मुश्किल जान लिया। मैंने मुकर्रर गौर व फ़िक्र किया तो मुझ पर साफ़ तौर से ये बात वाज़े हो गई कि इमाम साहब दोनों किरातों को जमा करना चाहते हैं। बस ज़ेर की किरात यानी मसह को तो वो महमूल करते हैं दलक पर, यानी अच्छी तरह मल रगड़ कर साफ़ करने पर, और ज़बर की किरात को गसल पर यानी धोने पर दलील है। बस वो धोने और मलने दोनों को वाजिब कहते हैं ताकि ज़ेर और ज़बर की दोनों किरातों पर एक साथ अमल हो जाए। अब उन हदीस को सुनिए जिनमें पैरों के धोने का और पैरों के धोने के ज़रूरी होने का जिक्र है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबू तालिब, इब्न अब्बास वगैरह रज़वानुल्लाह अजमईन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू करते हुए अपने पैरों को धोया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करते हुए अपने पैरों को धोया, एक बार या दो बार या तीन बार। अमर बिन शुएब की हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और अपने दोनों पैर धोए, फिर फरमाया ये वज़ू है जिसके बग़ैर अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं फरमाता। बुखारी और मुस्लिम में है कि एक मरतबा एक सफ़र में रसूलुल्लाह हमसे पीछे रह गए थे। जब आए तो हम जल्दी जल्दी वज़ू कर रहे थे क्योंकि असर की नमाज का वक्त काफ़ी देर से हो चुका था। हमने जल्दी जल्दी अपने पैरों पर छुआ छुई शुरू कर दी तो आपने बहुत बुलंद आवाज़ से फरमाया वज़ू को कामिल और पूरा करो, एड़ियों को खराबी से, आग के लगने से। एक और हदीस में है वेल है एड़ियों के लिए और तलवों के लिए आग से, और रिवायत में है टुखनों को वेल है आग से। एक शख्स के पैर में एक दिरहम के बराबर जगह बेधुली देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खराबी है एड़ियों के लिए आग से। इब्न माजा वगैरह में है कि कुछ लोगों को वज़ू करते हुए देखकर जिनकी एड़ियों पर कुछ अच्छी तरह पानी नहीं पहुंचा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन एड़ियों को आग से खराबी हो।
مسند احمد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ وارد ہیں۔ ابن جریر میں 2 مرتبہ حضور کا ان الفاظ کا کہنا وارد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راوی حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں پھر تو مسجد میں ایک بھی شریف و وضی ایسا نہ رہا جو اپنی ایڑیوں کو بار بار دھو کر نہ دیکھتا ہو۔ اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس کی ایڑی یا ٹخنے میں بقدر 1.5 درہم کے چمڑی خشک رہ گئی تھی، تو یہی فرمایا پھر تو یہ حالت تھی کہ اگر ذرا سی جگہ پیر کی کسی کی خشک رہ جاتی تو وہ پورا وضو پھر سے کرتا۔ بس ان احادیث سے کھلم کھلا ظاہر ہے کہ پیروں کا دھونا فرض ہے۔ اگر ان کا مسح فرض ہوتا تو ذرا سی جگہ کے خشک رہ جانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعید سے، اور وہ بھی جہنم کی آگ کی وعید سے نہ ڈراتے، اس لیے کہ مسح میں ذرا اسی جگہ پر ہاتھ کا پہنچنا داخل ہی نہیں ہے۔ ذرا سی جگہ پر تو ہاتھ نہیں پہنچتا ہے نا، بلکہ پھر تو وہ پیر کے مسح کی وہی صورت ہوتی جو پیر کے اوپر جراب ہونے کی صورت میں مسح کی صورت ہے۔ یہی چیز امام ابن جریر نے شیعوں کے مقابلے میں پیش کی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اس کا پیر کسی جگہ سے ناخن کے برابر دھلا نہیں، خشک رہ گیا، تو آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ بیہقی وغیرہ میں بھی یہ حدیث مسند میں ہے کہ ایک نمازی کو آپ نے نماز میں دیکھا کہ اس کے پیر میں بقدر درہم کے جگہ خشک رہ گئی تو اسے وضو لوٹانے کا حکم دیا۔ اس باب میں احادیث جو ہیں وہ دلائل بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیے اس طرح سے کہ یہ تفسیر اتنی زیادہ ہے کہ ہم ایک اور ویڈیو بھی بنائیں گے تو وہ بھی نامکمل ہی رہے گی۔ مقصد اس کو پڑھنے کا یہ ہے، اس کو سمجھانے کا یہ ہے۔ دیکھیے جس بھی مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا مسلک یہ چاہتا ہے کہ ہمارا عمل وہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل ہے، ہمارا عمل وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نزدیک ہمارا عمل ہے۔ ہم وہ عمل کریں گی جس کے قیامت کے دن ہمارا اس عمل کی وجہ سے ہمارے اگلے اعمال بھی رد ہو جائیں۔ وہ وضو جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے، ہم اس میں اگر کمی بیشی کر لیں تو نماز ہماری خراب ہو جائے، نماز ہی قبول نہ ہو، تو اس سے اچھا ہے ہم مسلک کے پیچھے لگنے کے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنائیں، پھر مسح کریں یا غسل کریں۔ یاد رکھیے گا اگر ہم غسل کرتے ہیں تو مسح کا حکم بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، چھونا ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم اچھی چیز کی طرف آئیں، اچھے کام کی طرف آئیں جس سے ہم قیامت کے دن بھی چھوٹ جائیں، جہنم کی آگ سے بھی دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کے خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔